آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے ایک اہم فیصلے کا آپ کہہ لیں گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، یہ 2020 کا ایک فیصلہ ہے، LHC 1805۔ اور یہ ایک قتل کے مقدمے سے متعلق ہے۔ اس میں ایک بنیادی قانونی سوال اٹھایا گیا ہے۔ جی بالکل، سوال یہ تھا کہ کیا ایک نجی شکایت کنندہ، یعنی وہ شخص جو پولیس کے ذریعے نہیں بلکہ خود براہ راست عدالت میں کیس لاتا ہے، اچھا، کیا وہ اپنے ہی گواہ سے دوبارہ پوچھ گچھ، جسے ری ایگزامینیشن کہتے ہیں، اس کی درخواست کر سکتا ہے؟ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ بالکل، کیونکہ عام طور پر تو سرکاری وکیل ہوتے ہیں جو ریاست کی طرف سے مقدمہ چلاتے ہیں، خاص طور پر جو پولیس رپورٹ پر مبنی ہوں۔ جی ہاں، تو یہ فیصلہ اس فرق کو واضح کرتا ہے کہ نجی شکایت اور ریاستی مقدمے میں گواہ سے دوبارہ سوالات کا حق کس کو ہے، اور کیس شروع کیسے ہوا، یہ بات کتنی اہم ہے۔ تو آئیے ذرا اس کیس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ایک صاحب تھے محمد شاہد، جی، انہوں نے اپنے بھائی کے قتل کے سلسلے میں ایک نجی شکایت مطلب پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی۔ ٹھیک۔ ٹرائل کے دوران ایک ڈاکٹر صاحب نے گواہی دی۔ اب جب ان پر جرا ہوئی یعنی کراس ایگزامینیشن، جی، تو زخموں کے وقت کے بارے میں کچھ تضاد سا آ گیا، بات کچھ گڑبڑا گئی۔ اچھا، وقت کے تعین میں مسئلہ ہوا۔ جی، تو اس پر محمد شاہد نے عدالت میں درخواست دی کہ ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ کچھ پوچھنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ ابہام دور ہو۔ اور یہیں پر یقیناً ملزمان کے وکلاء نے اعتراض اٹھایا ہوگا۔ بالکل، انہوں نے ایک بڑا قانونی نقطہ اٹھایا۔ کیا نقطہ تھا وہ؟ ان کا کہنا تھا کہ جو قانون شہادت آرڈر 1984 ہے یعنی QSO، اس کے آرٹیکل 133(3) کے تحت محمد شاہد کو یہ درخواست دینے کا قانونی حق یا لوکس اسٹینڈی حاصل ہی نہیں ہے۔ اچھا، مطلب وہ درخواست دے ہی نہیں سکتے تھے؟ ان کے مطابق نہیں۔ ان کی دلیل فوجداری ضابطہ کار CRPC کی دفعہ 265A پر تھی۔ 265A؟ جی، ان کا موقف تھا کہ یہ دفعہ کہتی ہے کہ صرف پبلک پروسیکیوٹر ہی پولیس رپورٹ پر شروع ہونے والے مقدمات چلا سکتا ہے۔ تو جو کہ یہ نجی شکایت تھی، تو ان کے خیال میں شاہد صاحب کا کوئی کردار نہیں بنتا تھا اس درخواست میں۔ بالکل، ان کے مطابق یہ حق صرف پبلک پروسیکیوٹر کا تھا۔ تو ہائی کورٹ نے اس دلیل کو کیسے دیکھا؟ کیا واقعی نجی شکایت کنندہ اتنا بے اختیار ہے؟ نہیں، ہائی کورٹ نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ بہت اہم بات ہے اس فیصلے کی۔ اچھا، عدالت نے CRPC میں جو تبدیلیاں آئی تھیں ان کا حوالہ دیا، خاص طور پر پرانی دفعہ 270 کا ختم ہونا اور نئی 265A کا آنا۔ جی، اور عدالت نے واضح کیا کہ یہ جو 265A ہے نا، یہ صرف ان مقدمات پر لاگو ہوتی ہے جو پولیس رپورٹ کی بنیاد پر شروع ہوں۔ اچھا، تو نجی شکایت کا معاملہ مختلف ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ نجی شکایتوں میں شکایت کنندہ خود ہی مقدمے کی پیروی کرتا ہے، گویا وہ خود ہی پروسیکیوٹر کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسے وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو پبلک پروسیکیوٹر کو ہوتے ہیں، بشمول گواہ سے پوچھ گچھ کا حق؟ جی ہاں، بشمول ری ایگزامینیشن کی درخواست دینے کا حق۔ عدالت نے پچھلے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا اس بات کی تائید میں۔ تو مطلب پہلی رکاوٹ تو دور ہو گئی، محمد شاہد کو درخواست دینے کا حق تھا۔ جی، لوکس اسٹینڈی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اصل درخواست پر۔ کیا ڈاکٹر سے دوبارہ پوچھ گچھ کی ضرورت تھی بھی؟ کیا وہ درخواست جائز تھی؟ اب یہاں قانون شہادت کا وہی آرٹیکل 133 پھر سے سامنے آتا ہے۔ جی، دیکھیں، یہ آرٹیکل گواہی کے مراحل طے کرتا ہے۔ پہلے ایگزامینیشن ان چیف، پھر کراس ایگزامینیشن اور پھر ری ایگزامینیشن۔ ٹھیک ہے، آرٹیکل 133(3) صاف کہتا ہے کہ ری ایگزامینیشن کا مقصد جرح کے دوران اگر کوئی ابہام یا کوئی نئی بات ایسی نکل آئے جس سے تضاد پیدا ہو تو اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تو اس کیس میں کیا ابہام تھا؟ ابہام یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے ابتدائی بیان میں یعنی ایگزامینیشن ان چیف میں کہا کہ تمام زخم تقریباً ایک ہی وقت کے ہیں، لیکن جب ان پر جرح ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مقعد کے قریب جو زخم تھے، پیری اینل انجریز جنہیں کہتے ہیں، وہ شاید دوسرے زخموں سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے کے ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، خاص طور پر قتل کے مقدمے میں وقت کا تعین تو۔ جی، یہ انتہائی اہم ہو سکتا ہے، ٹائم لائن پوری بدل سکتی ہے۔ بالکل، تو عدالت نے اس تضاد کو اہم سمجھا؟ جی بالکل، عدالت نے مانا کہ یہ ایک سنجیدہ ابہام ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اچھا،
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ری ایگزامینیشن کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے کمزور کیس میں کوئی کمی پوری کریں یا کوئی نئی شہادت داخل کر دیں۔ ہاں، یہ نہیں کہ جو رہ گیا تھا وہ اب پوچھ لیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ صرف جرح سے پیدا ہونے والے ابہام کی وضاحت کے لیے ہے۔ لیکن یہاں عدالت نے محسوس کیا کہ اگر یہ وضاحت نہ ہوئی تو شکایت کنندہ یعنی محمد شاہد کے کیس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو انصاف کے لیے یہ ضروری تھا کہ ڈاکٹر کو موقع ملے اپنی بات واضح کرنے کا۔ یقیناً۔ تو پھر حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ ہائی کورٹ نے کیا حکم دیا؟ ہائی کورٹ نے محمد شاہد کی درخواست منظور کر لی۔ نچلی عدالت یعنی ٹرائل کورٹ کا وہ حکم جس میں درخواست مسترد کی گئی تھی اسے کالا دم قرار دے دیا۔ اور ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی؟ جی، ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی کہ ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ طلب کیا جائے تاکہ ان سے اس نقطے پر ری ایگزامینیشن کیا جا سکے۔ تو یہ فیصلہ ایک طرح سے دو اہم باتیں واضح کرتا ہے، ایک تو نجی شکایات اور ریاستی مقدمات میں پیروی کے فرق کو، جی، اور دوسرا ری ایگزامینیشن کے محدود لیکن اہم کردار کو۔ بالکل، یہ بتاتا ہے کہ قانونی عمل میں ہر قدم کی اپنی اہمیت ہے اور خاص مقاصد ہیں۔ صحیح۔ اور یہ ہمیں ایک سوچ بھی دیتا ہے کہ قانون کے طریقہ کار میں یہ جو باریکیاں ہیں نا، جیسے مقدمہ پولیس رپورٹ پر ہے یا نجی شکایت پر، یہ بظاہر چھوٹی نظر آنے والی چیزیں پیچیدہ مقدمات میں سچائی تک پہنچنے اور انصاف کے حصول پر کتنا گہرا اور بعض اوقات فیصلہ کن اثر ڈال سکتی ہیں۔